الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں جو مدنی چینل پر جاری سلسلے آخر موت ہے میں ہمارے ساتھ شامل ہیں، اللہ عز و جل کے محبوب دانۂ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تقرب نشان ہے، جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالی اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ روایت ہے کہ حضرت سیدنا داؤد علی نبینا وعلی الصلاۃ والسلام کی قوم کے 70,000 آدمی عقبہ کے پاس سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے، اور یہ لوگ بڑی فراخی اور خوشحالی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ اللہ تعالی نے ان لوگوں کا اس طرح امتحان لیا کہ سنیچر کے دن مچھلی کا شکار ان لوگوں پر حرام فرما دیا، اور ہفتے کے باقی دنوں میں شکار حلال فرمایا، مگر اس طرح ان لوگوں کو آزمائش میں مبتلا فرما دیا کہ سنیچر کے دن بے شمار مچھلیاں آتی تھیں اور دوسرے دنوں میں نہیں آتی تھیں۔ تو شیطان نے ان لوگوں کو یہ حیلہ بتایا کہ سمندر سے کچھ نالیاں نکال کر خشکی میں چند حوض بنا لو، اور جب سنیچر کے دن ان نالیوں کے ذریعے مچھلیاں حوض میں آ جائیں تو نالیوں کا منہ بند کر دو، اور اس دن شکار نہ کرو بلکہ دوسرے دن آسانی کے ساتھ ان مچھلیوں کو پکڑ لو۔ ان لوگوں کو یہ شیطانی حیلہ بازی پسند آ گئی، اور ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ جب مچھلیاں نالیوں اور حوضوں میں مقید ہو گئیں تو یہی ان کا شکار ہو گیا، تو شنیچر ہی کے دن شکار کرنا پایا گیا جو ان کے لیے حرام تھا۔ اس موقع پر ان یہودیوں کے 3 گروہ ہو گئے۔ پہلے گروہ میں ایسے لوگ تھے جو شکار کے اس شیطانی حیلے سے منع کرتے رہے اور ناراض و بیزار ہو کر شکار سے باز رہے۔ دوسرے گروہ میں کچھ لوگ اس کام کو دل سے برا جان کر خاموش رہے، دوسروں کو منع نہ کرتے تھے، بلکہ منع کرنے والوں کو یہ کہتے تھے کہ تم لوگ ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تعالی ہلاک کرنے والا یا سخت سزا دینے والا ہے۔ اور تیسرے گروہ میں وہ نادان اور سرکش لوگ تھے جنہوں نے اللہ تعالی کے حکم کی اعلانیہ مخالفت کی اور شیطان کی حیلہ بازی کو مان کر سنیچر کے دن شکار کر لیا، ان مچھلیوں کو کھایا اور فروخت بھی کیا۔ جب نافرمانوں نے منع کرنے کے باوجود شکار کر لیا تو منع کرنے والی جماعت نے کہا کہ اب ہم ان معصیت کاروں، ان گناہ گاروں سے کوئی میل ملاپ نہ رکھیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے اپنے گاؤں کو تقسیم کر کے درمیان میں ایک دیوار بنا لی اور آمد رفت کا ایک الگ دروازہ بھی بنایا۔
حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے غضبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرمائی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن خطا کاروں میں سے کوئی باہر نہیں نکلا، تو انہیں دیکھنے کے لیے کچھ لوگ دیوار پر چڑھ گئے، کیا دیکھا کہ وہ سب بندروں کی صورت میں مسخ ہو چکے ہیں۔ اب لوگ ان مجرموں کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگھتے تھے اور زار و زار روتے تھے، مگر لوگ ان بندر بن جانے والوں کو نہیں پہچانتے تھے۔ ان بندر بن جانے والوں کی تعداد 12,000 تھی۔ یہ سب 3 دن تک زندہ رہے اور اس درمیان میں کچھ بھی کھا پی نہ سکے، بلکہ یوں ہی بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ شکار سے منع کرنے والا گروہ ہلاکت سے سلامت رہا، اور صحیح قول یہ ہے کہ دل سے برا جان کر خاموش رہنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہلاکت سے بچا لیا۔ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ اس واقعے کا اجمالی بیان تو سورہ بقرہ کی اس آیت میں ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی سورہ بقرہ آیت نمبر 65 میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ ترجمہ کنز الایمان کہ اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے کہ وہ جنہوں نے ہفتے میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر، دھتکارے ہوئے۔ اور مفصل واقعہ سورہ اعراف میں ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور ان سے حال پوچھو اس بستی کا کہ دریا کنارے تھی، جب وہ ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھے، جب ہفتے کے دن ان کی مچھلیاں پانی پر تیرتی ان کے سامنے آتی اور جو دن ہفتے کا نہ ہوتا نہ آتی، اس طرح ہم انہیں آزماتے تھے۔ ان کی بے حکمی کے سبب جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا، کیوں نصیحت کرتے ہو ان لوگوں کو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا انہیں سخت عذاب دینے والا ہے، بولے تمہارے رب کے حضور معذرت کو اور شاید انہیں ڈر ہو۔ پھر جب وہ بھلا بیٹھے جو نصیحت انہیں ہوئی تھی، ہم نے بچا لیے وہ جو منع کرتے تھے، اور ظالموں کو برے عذاب میں پکڑا، بدلہ ان کی نافرمانی کا۔ پھر جب انہوں نے ممانعت کے حکم سے سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر، دھتکارے ہوئے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، معلوم ہوا کہ شیطانی حیلہ بازیوں میں پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانیوں کا انجام یہ کس قدر برا اور کس قدر خطرناک ہوتا ہے، اور خدا کے نبی جن بد نصیبوں پر لعنت فرما دیں وہ کیسے ہولناک عذاب الہی میں گرفتار ہو کر دنیا سے نیست و نابود ہو کر عذاب نار میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور دونوں جہاں میں ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں۔ اصحاب ایلا کہ اس دل ہلا دینے والے واقعے میں ہر مسلمان کے لیے بڑی عبرت اور نصیحتوں کا سامان ہے۔ کاش ان واقعات کو پڑھ کر ہمارے قلوب میں خدا عز و جل کا خوف پیدا ہو جائے اور اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانیوں کے راستوں کو چھوڑ کر اے کاش ہم سنتوں کے راستے پر چل پڑیں اور اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو کر دنیا اور آخرت میں ہمیں سرخروئی عطا فرما دیں۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، یاد رکھیے گناہوں کے سبب بارہا ایسا ہوتا ہے کہ دنیا میں بھی سزائیں ملتی ہیں۔ بندہ جب گناہوں اور نافرمانیوں میں بد مست ہو کر دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو جاتا ہے
اور وہ بے باک ہو جاتا ہے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے پکڑ ہوتی ہے تو وہ دنیا میں ذلیل و خوار ہوتا ہے، مزید عذاب نار کا بھی حقدار ہوتا ہے۔ آئیے ایک ایسا ہی عبرتناک واقعہ مزید سنتے ہیں۔ ترکی کے اخبارات میں شائع ہونے والی خبر کی تفصیلات کچھ اس طرح تھی کہ ترکی میں چند سال پہلے اگست کے مہینے میں ایک بڑا خوفناک زلزلہ آیا۔ بعض ترکی اخبارات میں شائع ہونے والے واقعات اس ضمن میں انتہائی عبرتناک ہیں۔ چنانچہ تفصیلات کے مطابق ترکی کی بحریہ کے کسی اڈے میں جو ساحل سمندر سے بالکل متصل تھا، رقص و سرور کی ایک مجلس منعقد ہوئی جس کے شرکاء 3000 کے لگ بھگ تھے۔ وہاں ناچنے اور گانے والیوں کی ایک بہت بڑی تعداد نے شرکت کی۔ شراب و کباب کی خوب محفل سجی ہوئی تھی۔ ایک فنکشن کے لیے مختلف ممالک سے خصوصی طور پر ناچنے والیوں اور گانے والیوں کو بلوایا گیا جو کہ انتہائی بے حیا تھیں۔ چنانچہ لکھا گیا کہ فنکشن میں 30 سے زائد اس ملک کے فوجی جرنیل بھی تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ اس وقت جبکہ انتہائی بے حیائی اور فحاشی مناظر پر مبنی مجلس جاری تھی، ایک فوجی جرنل نے اپنے کپتان کے ذریعے قرآن پاک کا نسخہ منگوایا اور اسے پڑھنے کو کہا۔ جب اس نے پڑھا تو اس سے اس کی تفسیر پوچھی، اس نے ناعلمی کا اظہار کیا۔ اس کے بعد اس مذکورہ جرنل نے قرآن کریم کے نسخے کو لیا اور پھاڑ کر ناچتی ہوئی ان بے حیا لڑکیوں کے پاؤں کے نیچے ڈال دیا۔ ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ اس قرآن کو نازل کرنے والا کہاں ہے؟ حالانکہ اسی قرآن میں فرمایا گیا کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس قرآن کو اتارنے والا کہاں ہے جو اس کی حفاظت اور اس کا دفاع کرے گا؟ اس دوران اس قرآن کریم لانے والے کپتان پر انتہائی خوف طاری ہو گیا۔ وہ اچانک بحری اڈے سے باہر آ گیا، اور شاید یہ اس وجہ سے کہ یہ شخص اس بحری اڈے پر آنے والے عذاب کے ابتدائی لمحات کا چشمدید گواہ بن سکے۔ اس کے بعد انتہائی عبرت آموز واقعات اور مناظر پیش آئے۔ بتایا جاتا ہے کہ اچانک ایک خوفناک روشنی نظر آئی جس نے دیکھتے ہی دیکھتے اس پورے علاقے کو اپنے لپیٹ میں لے لیا۔ اس کے بعد اچانک سمندر پھٹ پڑا اور اس میں سے آگ کے شعلے بلند ہو گئے، ساتھ ہی لوگوں کے چیخنے اور کی خوفناک آوازیں آنے لگیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس پورے بحری اڈے کو اٹھا کر سمندر کے بیچ سے اٹھنے والی خوفناک لہروں کے درمیان پھینک دیا۔ اس کے بعد دوسرے علاقے بھی زلزلے کی لپیٹ میں آئے۔ عجیب بات یہ تھی کہ اس پروگرام میں شریک جتنے ممالک کے ناچنے والے مرد یا بے حیا عورتیں تھیں، ان کی لاشوں کا کچھ پتہ نہ چل سکا کہ وہ کہاں گئیں۔ تمام تر وسائل ہونے کے باوجود اب تک وہ لاشیں سمندر سے باہر نہ آ سکیں۔ قرآن کریم کے بے حرمتی کر کے ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی غیرت کو للکارا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے انتقام لیا۔ قرآن کریم کی بے حرمتی کر کے انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو ابھارا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے انتقام لیا کہ ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، اس واقعے میں اگرچہ حق تعالی کی طرف سے یہ تمام لوگوں کے لیے زبردست عبرت کے مدنی پھول ہیں کہ واقعی
ہم کئی مرتبہ ایسے واقعات پڑھتے ہیں، سنتے ہیں کہ جناب فلاں ملک میں ایسا ہوا، فلاں ملک میں ایسا زلزلہ آیا، زمین پھٹی اور اچانک لاکھوں لاکھ افراد جو ہے وہ زمین میں دھسا دیے گئے، تو کہیں جناب سمندر کا طوفان آیا اور دیکھتے ہی دیکھتے لاکھوں لاکھ افراد جو ہے وہ موت کا شکار ہو گئے۔ آپ کو یاد ہوگا چند ہی سال پہلے کی تو بات ہے کہ ہمارے وطن عزیز پاکستان کے مشرقی حصے میں بروز ہفتہ 3 رمضان مبارک 1426 سن ہجری 8 اکتوبر سن 2005 صبح تقریباً 8:45 پر خوفناک زلزلہ آیا، جس میں سرحد و کشمیر کا ایک بہت بڑا حصہ نیز پنجاب کا بھی کچھ حصہ متاثر ہوا۔ ایک اطلاع کے مطابق 2 لاکھ سے زائد افراد اس میں ہلاک ہوئے، اور صحیح بات یہ ہے کہ مرنے والوں کی تعداد یہ کس کو پتا ہے۔ پہاڑ کے پہاڑ یہ زمین سے اکھڑ کر آبادیوں پر الٹ گئے، نہ جانے کتنے ہنستے بولتے انسان یکا یک زمین میں دفن ہو گئے۔ ان سب کی گنتگی کون اور کس طرح کر سکتا ہے؟ ہم سب کو گناہ کرتے ہوئے کاش ان واقعات کو پیش نظر رکھنے کا ذہن بن جائے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بدمست ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں میں مبتلا رہیں اور اچانک زلزلہ آ جائے، اچانک سمندری طوفان آ جائے اور چشمے زدن میں ہمارا کچومر بن جائے، ہماری لاش سڑ جائے۔ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بونے۔ کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو آباد تھے محل اب ہے وہ سونے۔ تو جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی دامت برکاتہم عالیہ اپنے رسالے زلزلے اور اس کے اسباب میں نقل فرماتے ہیں کہ فتاوی رضویہ جلد 27 میں زلزلے، آسمانی بجلی اور بارش وغیرہ پر مشتمل پورا ایک باب ہے۔ میرے آقا نعمت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کی بارگاہ میں سوال کیا گیا کہ زلزلے کا سبب کیا ہے؟ تو اس میں زلزلے کا سبب میرے آقا اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ زلزلہ گناہوں کے سبب آتا ہے۔ تو گویا جس قوم کے گناہ بڑھ جاتے ہیں اس پر زلزلہ آ سکتا ہے۔ اور یہاں یہ بات غور طلب ہے کہ اگر ہمارے ملک میں ایک مخصوص حصے میں زلزلہ آیا تو کیا وہیں گناہ بڑھے ہوئے تھے؟ جی نہیں، غور کریں تو پورا ملک کیا، کوئی شہر، کوئی محلہ، کوئی گھر، کوئی فرد تو ایسا ہو جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہو۔ یقیناً یہ ہمارا رب تعالی عز و جل کی رحمت ہے کہ ہمارا پورا ملک تباہ نہیں ہوا، ورنہ ہر جگہ گناہوں کا دور دورہ ہے۔ اور ایسا کئی مرتبہ ہوتا بھی ہے کہ کئی علاقوں میں زلزلوں کے جھٹکے یہ محسوس بھی ہوتے ہیں، لوگ باہر بھی نکل آتے ہیں، اپنا یہ ذہن بھی بناتے ہیں کہ واقعی کچھ ہوا ہے، لیکن کون ان معاملات سے اپنے اندر تبدیلی لاتا ہے؟ ہم نے پڑھا کہ جناب یہ زلزلہ آیا، لاکھوں لاکھ افراد جو ہے وہ موت کا شکار ہو گئے، جناب وہ طوفان آیا تو جناب لاکھوں لاکھ افراد جو ہے وہ ہلاک ہو گئے، جناب وہ دھماکہ ہوا، ہم نے حصہ بھی لیا، زخمیوں کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا اٹھا کر اسپتال پہنچایا، کسی کا ہاتھ نہیں، کسی کا پیر نہیں، کسی کا دھڑ اڑ گیا، ہم نے ایسے نظارے دیکھے ہیں۔ لیکن میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اسلامی بہنوں، غور کریں کہ کیا کسی کے مرنے پر ہم نے اپنا محاسبہ کیا؟ ہمارے اندر کوئی تبدیلی آئی؟ اگر ہم ان واقعات کو دیکھنے سے پہلے بھی بے نمازی تھے تو کیا ان واقعات کو دیکھ کر ہم نمازی بنے؟ کیا مطلب ہم نے اپنے آپ کو
نیکیوں کے راستے پر چلانے کی کوشش کی؟ کیا ہم نے اپنا یہ ذہن بنایا کہ ایک دن مجھے بھی تو مرنا پڑے گا، اس طرح کے واقعات ہمارے ساتھ بھی تو پیش آ سکتے ہیں، ہمارا کیا بنے گا؟ تو کوئی بھی بات ماننے کے لیے تیار نہیں، کوئی ماں باپ بھی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں کہ نیکی کی دعوت دینے والوں کے ساتھ میرا بچہ رہے، وہ عاشقان رسول کے ساتھ قافلوں میں سفر کرے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں جانے سے ایسے ماں باپ ہیں جو روکتے ہیں، اپنی بچیوں کو پردہ کرانے سے روکتے ہیں، مدنی قافلے میں سفر کرنے کے لیے اجازت نہیں دیتے۔ اگر کوئی مدنی چینل سے متاثر ہو کر، شیخ طریقت امیر اہل سنت کے بیانات سے متاثر ہو کر وہ اپنے آپ کو تبدیل کرنا چاہتا ہے، چہرے پر داڑھی سجانا چاہتا ہے، سر پر امامہ شریف باندھنا چاہتا ہے، نہیں باندھنے دیتے، امامہ شریف چھین لیا جاتا ہے۔ باپ خود داڑھی رکھتا ہے، نہ ہی جوان بیٹوں کو داڑھی رکھنے دیتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ڈوب کر اپنی آخرت کو، اپنی قبر کو بہتر بنانے کے لیے وہ داڑھی شریف چہرے پہ سجا لیتا ہے، تو ایسے بد نصیب بھی ہوتے ہیں جو اپنے ان بیٹوں کی نیند کی حالت میں داڑیاں کاٹ لیتے ہیں، پٹائی کی جاتی ہے، تانے دیے جاتے ہیں کہ تو ملا بنے گا، داڑھی رکھے گا۔ تو اب جب ایسے حالات ہوں، نہ خود سنبھلیں نہ کسی کو سنبھلنے دیں، پھر اگر اللہ عز و جل کی ناراضگی کے سبب کسی مقام پر زلزلہ آ جائے تو اس میں کیا تعجب ہے۔ دیکھے ہیں یہ دن اپنے ہی ہاتھوں کی بدولت، دیکھے ہیں یہ دن اپنے ہی ہاتھوں کی بدولت، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اسلامی بہنوں، اللہ تعالی کی مشیت پر ہے کہ وہ چاہے کسی کو زلزلے میں مبتلا کر دے، جس کو چاہے نہ کرے۔ اور اللہ رب العزت عز و جل کی رحمت بہت بڑی ہے، وہ خوفناک زلزلوں میں بھی لوگوں کو بچا کر اپنی قدرت کے نظارے کراتا ہے۔ مثلا اسی پاکستان میں ہونے والے اس زلزلے کی تباہی میں ہمارے صوبہ سرحد میں دعوت اسلامی سے وابستہ ایک اسلامی بھائی بما اپنی زوجہ زلزلے میں شہید ہو گئے، مگر ان کی 6 سالہ مدنی منی 114 گھنٹے کے بعد ملبے سے زندہ برآمد ہوئی۔ تو اللہ رب العزت کی قدرت کے آگے یقیناً سب کے سب بے بس ہیں۔ دنیاوی مثال میں یوں سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ ماہی گیر کے دریا میں ڈور پھینکنے پر جب کوئی مچھلی کانٹا نگل لے گی تو پانی میں ادھر ادھر بھاگے گی، ماہی گیر مسکرا کر یہی کہے گا کہ تو جتنا ہی بھاگ لے، مگر جوں ہی میں ڈور کھینچوں گا تو نے آنا میرے ہی پاس ہے، بھاگ لے کہ تو کانٹا نگل چکی ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اسلامی بہنوں، گویا ہم سب نے بھی موت کا کانٹا نگلا ہوا ہے۔ اب لاکھ اترائیں، لاکھ گل چھرے اڑائیں، لاکھ دنیاوی تعلیم کی اسناد پائیں، لاکھ نئی نئی ٹیکنالوجیاں اپنا لیں، لاکھ ترقیاں کر لی جائیں، لیکن موت آئے گی۔ یاد رکھیے، موت آئے گی، آ کر رہے گی، اور بغیر کسی پیشگی اطلاع کے اچانک آ کر دبوچ لے گی۔ تو آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ تو یقیناً اس معاملے میں اپنی چلتی نہیں ہے، اپنی لگام یہ کسی اور کے پاس ہے۔ تصور تو کریں، ہم میں سے کون ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ میں کبھی بیمار نہ پڑوں؟ یقیناً ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ جناب میں کبھی بیمار نہ پڑوں، مجھے کوئی تکلیف نہ ہو، لیکن کیا ہوتا ہے؟ کیا اس معاملے میں کبھی اس کی چلتی ہے؟ آپ یقیناً یہی کہیں گے کہ نہیں چلتی، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بیمار پڑ ہی جاتا ہے۔ بچوں کو بھی مختلف ٹیکے لگائے جاتے ہیں کہ جناب اس کو پولیو نہ ہو، اس کو کالی کھانسی نہ ہو، اس کو یہ مرض نہ ہو، وہ مرض نہ ہو۔ اتنے سارے حفاظتی معاملات کرنے کے باوجود بھی بالآخر بچے بیمار پڑ ہی جاتے ہیں۔ ہم میں سے کون یہ چاہتا ہے کہ میں ہمیشہ جوان نہ رہوں؟ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ میں جوان رہوں، میں کام کاج کرتا رہوں، میں کبھی بڈھا نہ ہوں۔ لیکن
زیادہ عرصہ کوئی جوان رہتا نہیں، بالآخر بوڑھا ہو ہی جاتا ہے۔ تو آج عجیب و غریب اس طرح کے معاملات میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں ہمارے ساتھ درپیش ہیں کہ جوان زندگی کی بہاروں کے دن غفلت میں کھوتا ہے، جبکہ بوڑھا بیتی ہوئی جوانی کو یاد کر کے روتا ہے۔ جوان اگرچہ بے خبر ہے مگر بوڑھا جانتا ہے کہ بڑھاپے کے بعد جوانی پلٹ کر نہیں آتی، اسے بڑھاپے کے بعد آنے والی منزل موت کا خیال ستاتا ہے، اور موت کا گڑھا منہ کھولے اس کا منتظر رہتا ہے۔ تجھے پہلے چھٹپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرے کر دے گی بالکل صفایا، کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں خیر ہی خیر ہے۔ بندہ اپنا محاسبہ کرے، اپنے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کرے، یقیناً زندگی بہت مختصر ہے۔ تو جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے نیکی کے کاموں میں مصروف ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ بسا اوقات مشکل وقت میں اس پر رحمتوں کا نزول فرما دیتا ہے، جیسا کہ اسی پاکستان میں آنے والے زلزلہ زدہ علاقوں میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے کچھ مدنی قافلے یہ بھی لاپتہ ہو گئے، مگر الحمدللہ عز و جل جلد ہی زندہ سلامت مل گئے۔ ان مدنی قافلوں کے ساتھ رحمت بھرے معاملات کی ایک ایمان افروز بہار یہ ملاحظہ فرمائیے۔ لانڈھی باب المدینہ کراچی کے 7 اسلامی بھائیوں پر مشتمل ایک 30 دن کے مدنی قافلے کا کچھ اس طرح بیان ہے کہ ہمارا مدنی قافلہ عباس پور تحصیل نکر بالا کشمیر کی جامع مسجد غوثیہ میں ٹھہرا ہوا تھا۔ 3 رمضان المبارک 1426 سن ہجری کو نماز فجر و اشراق وغیرہ کے بعد جدول کے مطابق عاشقان رسول آرام کر رہے تھے کہ یکایک زوردار جھٹکے کے سبب سب ہڑبڑا کر اٹھ گئے۔ حواس قائم ہوں اس سے پہلے مسجد کے در و دیوار کڑاکے کے ساتھ ٹوٹنے لگے، مگر یا رسول اللہ کے نعرے پر ہماری جان قربان کہ مسجد کے جنوبی دیوار کا وہ حصہ جس پر یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا ہوا تھا وہ گرنے سے بچ گیا، اور چھت اس پر گر کر ترچھی کھڑی ہو گئی۔ الحمدللہ یوں ہم بال بال بچ گئے اور زندہ سلامت باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ چاروں طرف مکانات مسمار ہو چکے تھے، زخمیوں کی چیخ و پکار سے فضا کا سینہ دہل رہا تھا، جگہ جگہ لوگ ملبے تلے پڑے تھے، کئی دم توڑ چکے تھے اور کچھ آخری ہچکیاں لے رہے تھے۔ ہم نے لوگوں کے ساتھ مل کر امدادی کام کیا۔ مسجد کے سامنے واقع ایک مکان کے ملبے سے ایک 1.5 سالہ بچی کو زندہ نکالنے میں کامیابی ملی۔ جس طرح بن پڑا کئی شہداء کے جنازے پڑھے اور ان کی تدفین میں حصہ لیا۔ الحمدللہ ہماری ان کوششوں کے سبب تباہ حالی کے باوجود وہاں کے مسلمانوں کی دعوت اسلامی سے محبت قابل دید تھی۔ یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا پار ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے اسلام بھائیوں، شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی دامت برکاتہم عالیہ نے ایک بڑا پیاری کی تصنیف تحریر فرمائی ہے جس کو مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے۔ اس کا نام ہے مدنی پنصورہ۔ اس میں مختلف اوراد و وظائف آپ نے تحریر فرمائے ہیں۔ صفحہ نمبر 253 پر امیر اہل سنت تحریر فرماتے ہیں کہ یا وکیلو 7 بار روزانہ عصر کے وقت جو پڑھ لے انشاءاللہ عز و جل ہر آفت سے پناہ پائے۔ اور اسی کتاب کے صفحہ 257 پر لکھا ہے کہ یا ظاہرو گھر کی دیوار پر لکھ لیجئے
انشاءاللہ عز و جل وہ دیوار سلامت رہے گی۔ رہے نصیب یہ سعادت ملے کہ مدنی چینل جو کہ الحمدللہ ہمیں قرآن و سنت کی تعلیم دیتا ہے، اس پر الحمدللہ بڑے پیارے پیارے اوراد، بڑے پیارے پیارے مدنی نسخے آپ مبلغین سے سنتے ہیں، مختلف مدنی پھول آپ پڑھتے ہیں، تو جب بھی بیان سنیں ڈائری اور قلم اپنے ساتھ رکھنے کی سعادت حاصل کریں، اور جو چیز آپ کو معلوماتی ملے اس کو لکھنے کی بھی کوشش کرنے ہیں۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اسلامی بہنوں، کامیاب اور عقل مند وہی ہے جو دوسروں کو مرتا دیکھ کر اپنی موت کو یاد کرے اور قبر اور آخرت کی تیاری کر لے، جیسا کہ بزرگان دین کا مقولہ ہے کہ سعادت مند وہ ہے جو دوسروں سے نصیحت حاصل کرے۔ منقول ہے کہ بنو امیہ کا بادشاہ عبد الملک بن مروان جب ملک شام میں طاعون کی وبا پھیلی تو موت کے ڈر سے گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے شہر سے ساتھ ہی اس نے اپنے کچھ خاص غلام اور کچھ فوج بھی لے لی۔ وہ طاعون کے ڈر سے اس قدر خوفزدہ تھا کہ زمین پر پاؤں نہیں رکھتا تھا بلکہ گھوڑے کی پشت پر ہی سوتا تھا۔ دوران سفر ایک رات اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس نے اپنے ایک خاص غلام سے کہا کہ تم مجھے کوئی قصہ سناؤ۔ وہ غلام بڑا ہوشیار تھا، اس کو موقع ملا کہ میں بادشاہ کو نصیحت کروں، تو اس نے کہا کہ علی جا، ایک لومڑی کو جنگل کے درندوں سے بڑا خوف رہتا تھا، چنانچہ اپنی جان کی حفاظت کے لیے وہ شیر کے ساتھ اپنا وقت گزارا کرتی تھی تاکہ کوئی درندہ شیر کی ہیبت کی وجہ سے اس کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ لومڑی نہایت بے خوفی کے ساتھ اپنی زندگی کے دن گزار رہی تھی۔ اچانک ایک دن لومڑی کہیں سے جا رہی تھی، ایک عقاب نے اس لومڑی پر جھپٹا مارا تو لومڑی بھاگ کر شیر کے پاس چلی گئی اور شیر سے اس نے کہا کہ میں اس طرح جا رہی تھی، اس عقاب نے مجھ پر حملہ کیا۔ شیر نے لومڑی سے کہا کہ تم میری پیٹھ پر بیٹھ جاؤ، چنانچہ وہ شیر کی پیٹھ پر بیٹھ گئی۔ عقاب نے دوبارہ جھپٹا مارا اور شیر کی پیٹھ سے اس لومڑی کو دبوچا اور اڑا کر لے گیا۔ لومڑی چلا کر شیر سے فریاد کرنے لگی تو شیر نے کہا کہ اے لومڑی، میں زمین پر رہنے والے درندوں سے تیری حفاظت کر سکتا ہوں، لیکن آسمان کی طرف سے حملہ کرنے والوں سے میں تجھے نہیں بچا سکتا۔ یہ قصہ سن کر عبد الملک بادشاہ کو بڑی عبرت حاصل ہوئی اور اس کی سمجھ میں آ گیا کہ میری فوج ان دشمنوں سے تو میری حفاظت کر سکتی ہے جو زمین پر رہتے ہیں، مگر جو بلائیں اور وبائیں آسمان سے مجھ پر حملہ آور ہوں گی ان سے نہ تو میری بادشاہی مجھ کو بچا سکتی ہے، نہ ہی میرا خزانہ، نہ ہی میرا لشکر میری حفاظت کر سکتا ہے۔ آسمانی بلاؤں سے بچانے والا تو بجز خدا کے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ سوچ کر عبد الملک بادشاہ کے دل سے طاعون کا خوف جاتا رہا اور وہ رضا الہی پر راضی رہ کر سکون و اطمینان کے ساتھ اپنے شاہی محل میں رہنے لگا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ بات حقیقت ہے کہ ہم چاہے اپنے دشمنوں سے بچنے کے لیے کیسی ہی بلڈ پروف گاڑیاں بنا لیں جس پر بم بھی اگر کوئی حملہ کرے تو بم بھی اثر نہ کر سکے، ہم اپنے مکانات پہ پہرے دار بٹھا دیں کہ کوئی پرندہ بھی ہمارے گھر میں پر نہیں مار سکے، لیکن نہ ہی گاڑی نہ ہی مکان یہ موت پروف نہیں ہو سکتا۔ موت آنی ہے، موت سے فرار نہیں ہے۔ اب جب کہ پیدا ہو گئے ہیں تو یہ یاد رکھیے کہ ایک دن مرنا پڑے گا، ایک دن مرنا پڑے گا۔ تو قبر و حشر کے احوال کو سامنے رکھ کر ہمارے اسلاف رحمہم اللہ تعالی ہمیں بھی موت کی یاد اور اس کی آمد سے قبل اس کی تیاری کرنے کی ترغیب دلاتے ہیں۔ چنانچہ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں کہ وہ شخص
کہ موت جس کے گرنے کا وقت ہو، مٹی جس کا بچھونا، قبر جس کا ٹھکانہ، زمین کا پیٹ جس کی قیام گاہ، کیڑے جس کے انیس یعنی ساتھی، منکر نکیر جس کے ممتحن، قیامت جس کی وعدہ گاہ، جنت یا جہنم جس کا مورد یعنی وارد ہونے کی جگہ ہو، اسے صرف موت ہی کی فکر کرنی چاہیے۔ وہ صرف اسی کا ذکر کرے، اسی کے لیے تیاری کرے، اسی کی تدبیر کرے، اسی کا منتظر رہے، اور حق یہ ہے کہ اپنے آپ کو فوت شدہ لوگوں میں شمار کرے اور خود کو مرا ہوا تصور کرے، کیونکہ مقولہ ہے وہ چیز جو آ کر ہی رہے گی قریب ہے۔ ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے کہ عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کے معاملات کی تیاری کرے۔ بزرگان دین رحمہم اللہ تعالی موت اور اس دنیا سے کوچ کر جانے کو بہت کثرت سے یاد کرتے ہیں، بلکہ بسا اوقات ان پر موت اور قبر و حشر کی اس فکر و خوف کا ایسا غلبہ ہوتا کہ ان پر بے ہوشی طاری ہو جاتی۔ چنانچہ حضرت سیدنا یزید رقاشی علیہ رحمت اللہ شافی سے جب کوئی عرض کرتا کیا حال ہے تو فرمایا کرتے کہ موت جس کا موعد یعنی وعدے کا وقت، زمین کے نیچے جس کا ٹھکانہ، قبر جس کا گھر، کیڑے جس کے انیس یعنی ساتھی ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ اسے گھبراہٹ، بڑی گھبراہٹ یعنی قیامت کا بھی انتظار ہو، اس کا حال کیا ہوگا۔ یہ فرماتے ہوئے آپ پر رقت طاری ہو جاتی، حتیٰ کہ آپ روتے روتے بے ہوش ہو جاتے۔ اسی طرح حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الجبار سے کسی نے پوچھا آپ نے صبح کیسی کی؟ فرمایا اس شخص کی صبح کس حال میں ہوگی جو ایک گھر یعنی دنیا سے دوسرے گھر یعنی آخرت کی طرف جانے والا ہو اور کچھ پتہ نہ ہو کہ جنت میں جانا ہے یا دوزخ ٹھکانا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اسلامی بہنوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ان بزرگان دین رحمہم اللہ تعالی کی مبارک مدنی فکر سے اکتساب فیض کرتے ہوئے موت اور آخرت کی تیاری کا ذہن بنائیں، اور اس بے ثبات عارضی اور فانی دنیا پر اعتماد و اطمینان کے بجائے آخرت کی تیاری میں مشغول ہو جائیں۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، دنیا تمہارا باقی رہنے والا ٹھکانہ نہیں ہے، یہ تو وہ دار ناپائیدار ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فنا ہونا اور اس کے رہنے والوں پر یہاں سے رخصت ہونا لکھ دیا ہے۔ ان قریب مضبوط و آباد مکان ٹوٹ پھوٹ کر ویران ہو جائیں گے، ان مکانات کے کتنے ہی ایسے مکین جن پر رشک کیا جاتا ہے بعجلت تمام یعنی جلد تر رخصت ہو جائیں گے۔ پس اے لوگو، اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے، اس دنیا میں سے عمدہ چیز یعنی نیکیاں لے کر اچھے حال میں نکلو اور توشہ سفر لے لو۔ پس بہترین توشہ تقوی و پرہیزگاری ہے۔ کروڑوں شافعیوں کے پیشوا حضرت سیدنا امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک مرتبہ بیان میں ارشاد فرمایا کہ بے شک دنیا پسلنے کی جگہ اور ذلت کا گھر ہے، اس کی آبادی برباد ہونے والی، اس کی ساکنین یعنی باشندے قبروں میں پہنچنے والے ہیں، اس کا حصول اس سے جدائی پر موقوف ہے، اس کی دولت مندی تنگ دستی کی طرف پھرنے والی ہے، اس میں زیادتی حقیقت میں تنگی ہے، اس میں تنگی دراصل آسانی ہے۔ پس اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گھبرا کر توبہ کر اور اس کی عطا کردہ رزق پر راضی رہے، دار بقا یعنی آخرت کے اجر کو دار فنا یعنی دنیا کے بدلے میں ضائع نہ کر۔ تیری زندگی ڈھلتا سایہ اور گرتی دیوار ہے، اپنی عمل میں زیادتی اور عمل یعنی دنیاوی امید میں کمی کر۔ حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ایک مرتبہ کوفہ میں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ بے شک تمہارے بارے میں مجھے اس بات کا خوف ہے کہ کہیں تم لمبی لمبی امیدیں نہ باندھ بیٹھو اور خواہشات کی پیروی میں نہ لگ جاؤ۔ یاد رکھو لمبی امیدیں آخرت کو بھلا دیتی ہیں، اور خبردار نفسانی خواہشات کی پیروی راہ حق سے بہکا دیتی ہیں۔ خبردار دنیا عن قریب پیٹھ پھیرنے والی
اور آخرت جلد آنے والی ہے۔ آج عمل کا دن ہے، حساب کا نہیں۔ کل حساب کا دن ہوگا، عمل کا نہیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے آخری خطبہ جو ارشاد فرمایا اس میں یہ بھی ہے، اللہ تعالی نے تمہیں دنیا محض اس لیے عطا فرمائی کہ تم اس کے ذریعے آخرت کی تیاری کرو، اس لیے عطا نہیں فرمائی کہ تم اسی میں رہ کر اسی کے ہو جاؤ۔ بے شک دنیا محض فانی اور آخرت باقی ہے۔ تمہیں فانی دنیا کہیں بہکا کر باقی یعنی آخرت سے غافل نہ کر دے۔ فنا ہو جانے والی دنیا کو باقی رہنے والی آخرت پہ ترجیح نہ دو، کیونکہ دنیا منقطع ہونے والی ہے اور بے شک اللہ تعالی کی طرف لوٹنا ہے۔ اللہ عز و جل سے ڈرو، کیونکہ اس کا ڈر اس کے عذاب کے لیے روک اور ڈھال اور اس تک پہنچنے کا ذریعہ ہے یہ دنیا بے وفا آخر فنا، ہے یہ دنیا بے وفا آخر فنا، نہ رہا اس میں گدا نہ شہا۔ ہے یہ دنیا بے وفا آخر فنا، نہ رہا اس میں گدا نہ بادشاہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی موت کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، نیکیاں کرنے، نیکیاں پھیلانے، گناہوں سے بچنے اور دوسروں کو بچانے کی سعادت نصیب فرمائے، عمر بھر زندگی بھر دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستگی نصیب فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔